آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ایک سائنٹسٹ کی تو عزت کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بس سنیں گے، کہیں گے کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. ہاں، جس دن لاجک سمجھ میں آ جائے اس دن فخر کرنے لگتے ہیں کہ ہاں ہمارے دین میں یہ بھی ہے. اور جب تک لاجک نہیں اس کی کوئی ملتی یا اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی تو کہتے ہیں ہاں حدیث ہے، 1400 سال پرانی بات ہے، اور یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں. نہیں، ہمیں تو اپنے دین کے بارے میں فخر ہونا چاہیے. فخر نیگیٹو معنی میں نہیں، بلکہ ایک اعتماد، ایک کانفیڈنس کہ جو کچھ ہے سچ ہے. یہ اس انسان نے دیا ہے ہمیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ہر گوشے تک پہنچایا. اور پھر نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتیں، بلکہ آپ اپنی خواہش نفس سے تو کچھ بھی نہیں کہتے تھے. جو کچھ آپ کو ملا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. خود رب کائنات نے آپ کے اندر باتیں القاء کی، وحی الہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے علوم پہنچے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ اگر جائیں اور لائبریری آف کانگریس میں دیکھیں جہاں دنیا کی مختلف تہذیبوں کا ذکر ہے کہ دنیا کی مختلف تہذیبوں نے کیا دیا. مثلا انگریزی تہذیب نے دنیا کو کیا دیا تو لکھا ہوگا لٹریچر، یعنی انہوں نے دنیا کو لٹریچر عطا کیا. لیکن اسلام نے انسانیت کو سائنس سے روشناس کیا. انسانوں کو جدید دوراہے پر، جدید موڑ پر لا کر کھڑا کرنے والا ہمارا دین ہی تھا. آپ کو معلوم ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 100 سال بعد 120 ہجری میں پیدا ہوتا ہے جابر بن حیان. کون تھا وہ بلا؟ ابو الکیمیا کہتے ہیں اس کو، کیمسٹری کا باپ. ابو الکیمیا اس کا نام ہے، جس نے کیمسٹری کی بنیاد رکھی. یہ کون ہے؟ جابر بن حیان. عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں ہے. مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ سائنس کے مختلف شعبوں میں ایک طرف دین بھی ہے اور دوسری طرف دنیا کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا. علامہ اقبال ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ تو ثابت ہو سیارہ، تمہارے آباء و اجداد کون تھے کہ جنہوں نے ملکوں کی خاک چھان ماری، ہر فیلڈ میں تحقیقات کی اور دنیا کو ایک نئی روشنی بخشی. آج ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ آج ہم اتنے پیچھے کیوں چلے گئے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے تو ہم دو رخی کا شکار ہیں، منافقت کا شکار ہیں. جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. ہماری زبان پہ کچھ ہوتا ہے، ہمارے عمل میں کچھ اور ہوتا ہے. ہم جس دین کو مانتے ہیں، جس قرآن کو مانتے ہیں، اس کو پڑھ کے بھی نہیں دیکھتے، کھولتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں. ہماری میجورٹی 99% مسلمانوں کی میجورٹی قرآن پاک کو صرف تلاوت کے لیے پڑھتی، صرف ثواب کے لیے پڑھتی، صرف ایک بخشش کے لیے پڑھتی ہے. وہ اس سے رہنمائی تو لیتی نہیں. حالانکہ قرآن پاک کے شروع میں ہی کیا فرمایا گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہر بات سچی ہے اس کی، یہ متقی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، جن کے اندر شعور بیدار ہو، جو خدا کا خوف رکھتے ہوں، جو سچائی کے حامل ہوں، کیونکہ خدا کا خوف ہی انسان سے سچ بلواتا ہے. تو جن کے اندر حقیقی سچائی ہو، ان لوگوں کو یہ کتاب زندگی کے ہر شعبے میں گائیڈنس دیتی، ہر شعبے میں آپ کو رہنمائی دیتی ہے. آج ہمیں مسلمانوں کو اسی چیز کی ضرورت ہے، اسی کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور باشعور مسلمان بن کر زندہ رہنا ہے. اور رمضان میں چونکہ روحانیت ہوتی ہے ایک عام، اور روزے کا مقصد بھی کیا ہے کہ ہم باشعور مسلمان بنے. لعلکم تتقون، زندہ دل لوگ بنے، دل مردہ نہ رکھیں بلکہ زندہ دل رکھنے والے ہوں. تقوی اسی دل میں ہوتا ہے نا جو دل زندہ ہوتا ہے. جو دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے اندر تو تقوی نہیں ہوتا. مردہ دل کیا ہوتا ہے؟ نہ کسی چیز کی طلب ہے، نہ کسی چیز کی خواہش ہے، نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ کسی چیز کی امنگ ہے، بس بے حس ہیں، زندگی گزار رہے ہیں ایک جانوروں کی سطح پر. نہیں، ہمیں جانوروں کی سطح پر نہیں رہنا، ہمیں جانوروں کی سطح سے اوپر اٹھنا ہے. ہمیں ایک حساس دل وہ نہیں جو صرف اپنی ذات کے لیے حساس ہو. ہم میں سے بہت سے لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں بہت سینسیٹیو ہوں، لیکن وہ ساری سینسیٹیوٹی کس لیے ہوتی ہے؟ اپنی ذات کے لیے. اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہم بہت سینسیٹیو ہیں، اگر کسی اور پر قیامت گزر رہی ہو تو ہم بڑے بے حس ہیں، ہمارے کوئی سینس کام نہیں کرتی اس وقت، نہ ہم دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کسی کی کوئی تکلیف ہے. انسانیت ڈوب رہی ہے، ہمارے پاس یہ چراغ موجود ہے، ہم نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. ہم نہ خود اس کو کھولتے ہیں
نہ اپنی کامیابی کے راستے تلاش کرتے ہیں اور نہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر کسی شخص کو آپ کنویں میں گرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کیا کریں گے؟ آرام سے بیٹھے رہیں گے. گرتا ہے تو گر جائے، اس کا اپنا قصور ہے، کیوں جا رہا ہے کنویں کی طرف؟ ہرگز نہیں. ہم دوڑ پڑیں گے کہ بچائیں اس کو. آج امت مسلمہ کے پاس ہی وہ نسخہ ہے قرآن جو دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے. لیکن آج ہم مسلمان لوگوں کو ہلاکت میں گرتے دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. آج آپ دیکھیں کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لی لیکن انسان کا اخلاق کا مسئلہ، انسانوں کے باہم معاملات کا مسئلہ، انسان کی انسانیت کا مسئلہ وہیں پر ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر وہ احساس پیدا کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو ایک صحابی ان کے پاس آئے اور آ کر انہیں کہنے لگے، عمر میں تمہیں نصیحت کروں گا، وہ نصیحت جو تمہیں کسی اور نے نہیں کی ہوگی، اور وہ یہ کہ یاد رکھو دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی بکری بھی اپنا راستہ بھول گئی تو اس کی پوچھ تم سے ہوگی. یہ خلافت آسان کام نہیں. یہ عام صحابہ کرام کے اندر یہ سوچ کہاں سے پیدا ہو گئی کہ ایک بکری بھی راستہ بھول گئی تو تمہاری پوچھ ہوگی. تمہیں اپنی سلطنت کو، اپنی مملکت کو اس طرح بنانا ہے، اس طرح لوگوں کی خدمت کے لیے کام کرنا ہے کہ ہر شخص کو اس کا حق ملے. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی ذات کے لیے سینسیٹیو نہیں تھے، دوسروں کے لیے سینسیٹیو تھے. حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنی سچی نصیحت کرنا جانتے ہیں. اور حضرت عمر اکثر کہا کرتے تھے، اللہ اس شخص کا بھلا کرے جو مجھے میرے عیبوں کا تحفہ بھیجے، جو مجھے دکھائے کہ میرے اندر کیا غلطیاں ہیں. یہی وہ احساس تھا، یہی وہ تقویٰ تھا جس نے مسلمانوں کو عزت بخشی. آج یہی احساس ختم ہو گیا، آج معاملہ الٹ ہو گیا. ہم اپنی ذات، اپنی خوشی کے لیے، اپنی مرضی کے لیے تو بہت سینسیٹیو ہیں، لیکن دوسرے انسانوں کے لیے، خواہ وہ بعض اوقات ہمارے گھر کے ہی اندر کیوں نہ کرا رہے ہوں، ان کے لیے ہمارے اندر کوئی احساس نہیں. ہمارے آس پاس کیسے کیسے دکھی لوگ ہوں، ہمیں کچھ پرواہ نہیں. پوری دنیا کہاں جا رہی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، سیدھے جا رہے ہیں یا الٹے جا رہے. عمر کو تو ڈرایا جا رہا ہے کہ ایک بکری راستہ بھول گئی تو تمہاری پوچھ ہوگی. اور آج ہمیں کون بتانے والا ہے کہ اگر یہ ساری انسانیت راستہ بھولی ہوئی ہے تو اے لوگو یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بہرحال میرا اور آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے اس امتحان کی کیفیت کو سمجھیں. بہرحال ہم سے پوچھا جائے گا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں. جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ جسٹ فار انجوائمنٹ نہیں ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں حساب ہوگا، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. زبان بند کر دی جائے گی، پھر ہمارے اعضاء بولیں گے. آنکھیں بتائیں گی وہ کیا دیکھتی رہیں، کان بولیں گے وہ کیا سنتے رہے، ہاتھ بولیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے، پاؤں بولیں گے کہ وہ کس طرف چل کے اور کن کن کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے. لہذا ہم سب کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہونا چاہیے کہ ہم یوں ہی کھیل کود کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے. ہمیں یہاں آ کر کچھ کرنا ہے، اور کرنے میں سب سے پہلا کام اپنے خالق اور مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنا ہے، اور دوسرا کام انسانوں کی خدمت اور انسانوں کی ہمدردی اور انسانوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات کو درست کرنا ہے. اور پھر اس کے لیے ہمیں کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب خواہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرا بنے. خواہ ہم انسانوں کے اور اللہ کے شکر گزار ہوں، خواہ ہم ان کی طرف سے بے حس ہوں، نہ خدا کو یاد کریں اور نہ بندوں کی پرواہ کریں. یہ دو راستے ہیں زندگی کے، جو چاہیں اختیار کر لیں، کیونکہ اس دنیا میں تو آزادی ملی ہے انسان کو کوئی بھی راستہ اختیار کرنے کی. بہرحال یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں کہ میرے بندے کرتے کیا ہیں. ہم سب ایک امتحان میں ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہر امتحان کے لیے، ہر امتحان میں کامیابی کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ سب بھی کوئی نہ کوئی امتحان دینے والے ہوں گے. کچھ بچیاں ہو سکتا ہے میٹرک کا دینے والی ہوں، کچھ فرسٹ ایئر کا، کچھ سیکنڈ ایئر کا. اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشن لیا. آپ یہاں پر روز آتے ہیں، آپ کا ایک سلیبس ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر آپ کو
اینڈ آف دا ٹرم ایک کوشچن پیپر دیا جاتا ہے، اس کے مطابق آپ کو سوال و جواب کرنا ہوتے ہیں. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ آپ ایک امتحان سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سلیبس پڑھتے ہیں اور پریسکرائبڈ سلیبس پڑھتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں. اگر امتحان آپ کا کیمسٹری کا ہو یا فزکس کا ہو تو آپ اس کے لیے میتھمیٹکس کی تیاری نہیں کرتے، وہی کتاب پڑھتے ہیں جو آپ کے امتحان میں یا نصاب میں ہوتی ہے. بالکل اسی طرح آخرت کے امتحان کے لیے ہمارا پریسکرائبڈ سلیبس ہے. کیا ہے وہ؟ یہ کتاب قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جب تک اس کو ہم نے پڑھا نہیں، اس کو جانا نہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے. کیونکہ ہمارا امتحان کس میں ہے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سب سے اچھے کام کس کے ہیں. احسن کا لفظ کل بتایا گیا تھا کہ حسن سے نکلا ہے، خوبصورت. خوبصورت کام کون کرتا ہے؟ یعنی میں صرف اس کا ترجمہ احسن کا اچھا نہیں کروں گی، احسن کا میں خوبصورت ترین کروں گی. خوبصورت ترین کام کس کے ہیں؟ اور عمل یا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ عمل کی یا ایک کام کی مختلف ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں. سائنس کے اعتبار سے ایک اور ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی سوچ میں عمل کی ایک اور ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا جو اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے اس میں 3 چیزیں شامل ہیں. سب سے پہلے ہماری سوچ. اگر ہماری سوچ پازیٹو نہیں ہے تو ہماری گفتگو بھی پازیٹو نہیں ہو سکتی. اگر گفتگو پازیٹو نہیں ہے تو ہمارے عمل بھی پازیٹو نہیں ہو سکتے، ہمارے عمل زیادہ اچھے نہیں ہو سکتے. تو اسلام صرف ظاہریت پر زور نہیں دیتا. ہمارے ہاں بعض لوگوں کا خیال کیا ہے کہ شاید اسلام میں داخل ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ ایک مخصوص لباس پہن لو، مخصوص ریچولز ادا کرنے لگو، مخصوص کتاب پڑھ لو، صرف قرآن پاک کو حفظ کر لو، رٹ لو، یاد کر لو، بس کافی ہے. یہ ایک بہت لمیٹڈ سی سوچ ہے. یہ دین کا ایک بہت ہی بھونڈا سا تصور ہے. ہمارا دین تو ہمیں اندر سے لے کے باہر تک، اپنی ذات سے لے کے دوسرے انسانوں تک، اپنے ملک سے لے کر پوری دنیا تک سوچ دیتا ہے کہ تمہیں سب کی خیر خواہی اور بھلائی کے کام کرنے. سب سے پہلے اسلام اندر کو درست کرتا ہے. ایمان اندر ہوتا ہے انسان کے. اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں. دنیا کا یہ واحد دین ہے جو انسان کے اندر پر اتنا کنسنٹریٹ کرتا ہے. تو سب سے پہلے اسلام لانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنا ہوتا ہے. یہ زبان سے اگرچہ ہم ادا کرتے ہیں لیکن زبان سے کہا ہوا فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ وہ ہمارے دل کے اندر راسخ نہ ہو. ہمارا دل جب تک نہ مانے، اندر یقین کی کیفیت جب تک نہ ہو. اور پھر اس کے بعد ہر کام میں نیت اچھی. سوچ کی خوبصورتی کیا ہے؟ سوچ اس طرح خوبصورت ہوتی ہے کہ جس کو قرآن نے ایمان کے بارے میں کیا کہا، سورۃ الحجرات میں آتا ہے زینہ فی قلوبکم ولکن حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا اور تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا دیا، تمہارے دلوں کو اس سے زینت بخشی. اچھی سوچ ایمان کی شکل میں کہ دل کی خوبصورتی، ایسا خوبصورت دل کہ آپ جس کو چاہیں دکھا سکیں. یہ تو ہے ایمان کے اعتبار سے. اور پھر عبادت اور معاملات کے اعتبار سے آپ اپنا دل دوسروں کے لیے اتنا اچھا رکھیں، اپنی سوچ اتنی خوبصورت بنائیں کہ کسی وقت بھی کوئی اگر کھڑکی کھول کے آپ کے دل میں جھانک سکے تو اس کو ہر طرف خوبصورتی نظر آئے. ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچ، اپنا اندر، اپنا دل خوبصورت بنانا ہے. اس میں سے نفرت، حسد، بغض اور نیگیٹو تھنکنگ کو باہر نکال دینا ہے. اور یہ کام نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ آپ اپنا ارادہ خود نہ کریں، آپ اپنے لیے خود نیت اور سوچ اور ایک عزم نہ رکھیں. آپ کا ڈٹرمنیشن کہ نہیں، مجھے اندر کی دنیا جو ہے اس کو بدصورت نہیں بنانا. ہماری ایک انگریزی کی استاد تھی کالج میں، پڑھاتی انگریزی تھی لیکن اتنا اچھا ان کا اخلاق تھا اور پڑھاتے پڑھاتے بیچ بیچ میں اتنی خوبصورت بات کر جاتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا. صرف انگریزی نہیں سیکھی بلکہ بہت خوبصورت سوچ بھی سیکھی. ایک دفعہ انہوں نے کلاس میں کہا
کہ دیکھیں جب ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں یا خراب سوچ رکھتے ہیں تو کسی کو تو دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہم خود میلے ہو جاتے ہیں، ہم خود اندر سے گندے ہوتے ہیں جو خود کو ہی دکھتا رہتا ہے. یعنی کسی اور تک تو اس کا نقصان جاتا ہے یا نہیں جاتا، لیکن وہ ایک گندی سوچ یا ایک بری سوچ یا ایک نیگیٹو تھنکنگ ہمیں اندر سے گندا رکھتی ہے. ایک برا خیال اپنے اندر کو برا بنا دیتا ہے، وہ ہمارے لیے بدصورتی ہے. تو ہماری اپنی سوچ کی خوبصورتی خود ہمیں فائدہ دیتی ہے، کسی اور کو فائدہ دے یا نہ دے ہمیں تو دیتی ہے نا. ہم خود تو خوش رہتے ہیں. اگر کوئی ہمارے ساتھ عموماً کیا ہوتا ہے کہ سوچ بھی اسی طرح میلی ہوتی رہتی ہے جس طرح ہمارا ظاہر میلا ہوتا رہتا ہے نا. مثلاً آپ باہر جاتے ہیں گھر سے، کہیں سے کوئی چیز چھینٹے آپ پہ آ کے پڑ گئے، کہیں سے کوئی مٹی آپ کے اوپر آ کے گر گئی، دن بھر آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو میلے ہو جاتے ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ نہا لیتے ہیں، نہا کے آپ پھر فریشن اپ ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح ہماری سوچ میں بھی مختلف لوگ خلل انداز ہوتے رہتے ہیں. ہم لاکھ چاہتے ہیں ہم اچھا سوچیں، کوئی آ کے ہمیں کچھ سنا دیتا ہے، کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دیتا ہے، ہمارے اوپر شک کرنے لگتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ. کتنے مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا جو آ کے ہمیں پریشان کرتی ہیں. ایسی صورت میں ایک تو یہ ہے کہ ہم ان سب کو اکٹھا کر کے پال لیں اپنے اندر اور ان کو بڑھانا شروع کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ روز کا روز جس طرح ظاہر جسم کو غسل دیتے ہیں اندر کو بھی دے ڈالیں، اندر کو بھی صاف کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کیا کہا تھا کہ اے بیٹے، اگر صبح اور شام تم اس حال میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف کوئی میل نہ ہو تو ایسا ہی کرنا. اور بات یہ ہے کہ انسان رات سوتے وقت یہ کہے یا اللہ جس نے بھی میرے ساتھ کچھ کیا میں نے اس کو معاف کیا، اگر وہ میرے ساتھ برا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا. اور یقین مانیے کہ جس دن آپ کی اپنی سوچ پازیٹو ہو گئی، آپ نے اچھائی کرنی شروع کر دی، تو لوگوں کی سوچ بھی بدلنے لگے گی آپ کے لیے، لوگوں کا خیال بھی آپ کے لیے بدلنے لگے گا، ان کے دل بھی آپ کے لیے نرم ہونے لگیں گے، ان کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہونے لگے گی. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم یک طرفہ طور پہ معاف کرنا جانیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث قدسی میں کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اور ان 9 باتوں میں ایک بات کیا ہے؟ وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، کہ میں اس کو معاف کر دوں جس نے مجھ پر ظلم کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں. طائف کا سفر آپ میں سے کس کو نہیں پتا؟ آپ نے کیا کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ پہ پتھر پھینکے تھے، آپ کا مذاق اڑایا تھا؟ کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ معاف کر دیا تھا. اکرمہ بن ابی جہل کو معاف کر دیا تھا. وحشی کو جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا معاف کر دیا تھا. ہند جس نے کلیجہ چبایا تھا حضرت حمزہ کا جو آپ کے محبوب ترین چچا تھے اس کو معاف کر دیا تھا. مکہ والے جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا آپ نے ان کو کیا کیا تھا؟ آ کے انتقام لیا تھا؟ نہیں. اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ سب آزاد ہو، میں نے تم سب کو معاف کیا. لوگ ڈر رہے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ آج یہ مکہ پتہ کر چکے ہیں، آج یہ فاتح ہیں اور آج ہم سے انتقام لیں گے، لیکن آپ نے سب کو یک طرفہ طور پہ معاف کر دیا. ہم آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے فالوورز ہیں، آپ کی سنت کے اوپر عمل کرنے کے دعوے دار بنتے ہیں. کیا ہم چھوٹی موٹی بات کرنے والے کو، ستانے والے کو معاف کر سکتے؟ نہیں کرتے. ہمیں تو کوئی 10 سال پہلے بھی کسی نے کوئی بات کی تھی نا، وہ بھی ہم نے اپنے حافظے میں مضبوط باندھ کے رکھی ہوئی ہے. کوئی کام کی بات یاد رکھیں یا نہ، وہ دن پہلے سے شروع ہو جاتے. وہ فلاں دن فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، وہ جب میں چھوٹی سی تھی نا تو فلاں نے مجھے یہ بات کہی تھی، مجھے تو بھولتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں بھولیے، لیکن معاف کر دیجئے. آپ کو خود ٹھنڈک پڑنے لگے گی، آپ کے اپنے اندر ایک خوشی پیدا ہونے لگے گی. کوئی برا بھی کرے تو آپ یہ سوچ کے انسان ہے نا، کمزور ہے، بھول جاتا ہے انسان، چلو چھوڑو کوئی بات نہیں، اس کا عمل اس کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، مجھے وہ نہیں کرنا جو لوگ کرتے ہیں میرے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے عمل کو لوگوں کے تابع نہیں کرو کہ لوگ اگر میرے ساتھ اچھا کریں گے تو میں اچھا کروں گا، پھر یہ کیا اچھائی ہوئی؟ اور اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ اچھا نہیں کریں گے، آپ اچھائی کی طرح نہیں ڈالیں گے، آپ اچھائی کی ابتدا نہیں کریں گے. نہیں، آپ کریں گے، آپ پائنیئر بنے، اچھائی پھیلانے والے بنے، آپ نیکی کے کام میں آگے بڑھے. اب دیکھیں نا لوگوں کو ٹرینڈ سیٹ کرنے کا کتنا شوق ہوتا ہے. ٹرینڈ سیٹر کیا خوبصورت لفظ لگتا ہے، لیکن آپ ٹرینڈ سیٹ کریں معاف کرنے کا.
آپ ٹرینڈ سیٹ کریں خوش اخلاقی سے پیش آنے کا، آپ ٹرینڈ سیٹ کریں دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنے کا. عموماً شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے. ہم کسی بھی انسان کو جب پہلی دفعہ ملتے ہیں تو عموماً ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم ضرور اس پہ کچھ شک کرنے لگتے ہیں. اگر کوئی مسکرائے بھی تو ہم شک کرتے ہیں کیوں مسکرا رہے ہیں. اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ہم شک کرتے اس کا کیا مطلب ہے، کیوں سلام کر رہا ہے. کیونکہ آج کل جیسے حرم میں ہم جاتے ہیں شام کو تو کوشش کرتے ہیں سب کو سلام کرنے کی، جو بھی سامنے آ جائے. کچھ لوگ تو بہت اچھی طرح جواب دیتے، کچھ ایسے گھور کے دیکھتے کیوں سلام کیا اس نے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اتنی اجنبی ہو کے رہ گئی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بغیر سلامی نہیں کیا جا سکتا، کسی غرض کے بغیر مسکرایا ہی نہیں جا سکتا. مسکرانا تو صدقہ ہے. کیا یہ صدقہ جو مفت میں ہو سکتا ہے، جس میں ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہمارے پورے بدن میں ایک خاص قسم کی انرجی رہتی ہے، کیا ہم وہ نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہمارے بس میں ہوتی ہم صرف اس لیے نہیں کر پاتے لوگ کیا کہیں گے، لوگ پسند نہیں کریں گے، کوئی پتہ نہیں کیا سوچے. صحیح کہتے ہیں آپ، واقعی سوچ منفی ہوتی ہے. نہیں کیا غرض ہے اس کی، کیا مطلب ہے اس کا، اس کے پیچھے کیا ہے. ہم کیوں ہر وقت دوسروں کے لیے نیگیٹو سوچ؟ اگر اس کے دل میں کچھ ہے بھی تو وہ اس کے لیے، اور ہو سکتا کچھ بھی نہ ہو اور یہ میری اپنی ہی ایک غلط سوچ ہو. تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے عمل کو لوگوں کے تابع نہیں کرنا. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، میرے لیے میرا طریقہ، میرے لیے میرے اخلاق، میرے لیے میرے اصول، میرے لیے میرا طریقہ زندگی جو مجھے پسند ہے. میں اپنی مرضی کے مطابق جی رہی ہوں، مجھے لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں جینا کہ وہ اچھا کریں گے تو میں اچھا کروں گی، اگر وہ برا کریں گے تو میں. یہ تو دور جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ تھا. جاہلیت کے شعراء کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے، اور جو برا کرے گا تو ہم بھی برا کریں گے. نہیں، ہمیں برا کرنے والوں کو بھی اچھائی کا سبق سکھانا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، آپ کا طریقہ یہی ہے. تو اگر ہمیں آپ سے محبت ہے تو آپ کے طریقے سے بھی محبت ہونی چاہیے. پھر یہ قول اور فعل کا تضاد کیوں ہے؟ تو احسن عمل میں، خوبصورت عمل میں نمبر 1 سوچ خوبصورت بنانی ہے، اپنے خیالات کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے دل کو خوبصورت بنانا ہے، ان چیزوں کو خوبصورت بنانا ہے جو کسی اور کو نظر نہیں آتی، وہ جو مجھے کو نظر آتی ہیں، تاکہ میں خود اپنے آپ سے انجوائے کر سکوں. دوسری چیز قول، یعنی انسان کا ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے نامہ اعمال میں. قرآن پاک میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر نگران لکھنے والا موجود ہوتا ہے. ہم اچھا بولیں تو بھی وہ لکھ رہا ہے، ہم برا کہیں وہ بھی لکھ رہا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی. وکل صغیر وکبیر مستطر، ہر چھوٹا بڑا سب تحریر ہو رہا ہے. قیامت کے دن انسان جب اپنا نامہ اعمال کھولے گا تو کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، سب کی سب گن کے لکھ لی، گن گن کے سب کچھ لکھ رکھا ہے اس کتاب نے. ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ ایک دن میں بول جاتے ہیں. اگر کوئی ایک دن کا صرف اپنا بولا ریکارڈ کر لے اور اس کو پھر خود ہی نکال کے دیکھے کہ کتنی کام کی باتیں اور کتنی بیکار کی باتیں، تو خود ہی پتا چل جائے گا کہ ہمارے عمل کتنے خوبصورت ہیں. تو سوچ کی خوبصورتی اثر انداز ہوتی ہے ہماری گفتگو کی خوبصورتی پر. تو نمبر 2 ہمیں اپنے بول کو، وہ ایک ڈیل کارنیگی کی کتاب تھی بڑی مشہور، جب ہم کالج میں اچھی طرح یاد ہے، شاید فرسٹ ایئر میں تھی میں، اس وقت پڑھی تھی، میٹھے بول میں جادو ہے یا میٹھا بول جادو ہے، کچھ ایسا اس کا ٹائٹل تھا، اردو میں ترجمہ کیا ہوا تھا. اس کو جب پڑھا تو پتا چلا کہ یہ تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہمیں سکھائی ہیں. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، الکلمۃ الطیبۃ پاکیزہ بات، اچھی بات، خوبصورت بات، میٹھی بات صدقہ ہے. کہ آپ کسی سے اچھی طرح بات کر لیتے ہیں، آپ کوئی بیمار ہے آپ اس کا حال پوچھ لیتے ہیں، کوئی مشکل میں آپ اس کو مدد کے لیے اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کو شکریہ بولتے ہیں، کسی کو آپ سے تو کچھ تکلیف ہو جاتی ہے آپ سوری کہتے ہیں. یہی تو میٹھے بول ہیں، یہی تو دوسرے کی کیئر کرنا ہے، یہی تو خوبصورت الفاظ ہیں جو آپ کے اعمال نامے میں لکھے جائیں گے. پھر اسی طرح گفتگو میں سچائی اور صدق اور امانت اور بہت سی اور چیزیں آ جاتی ہیں
جو ایک لمبی تفصیل ہے. انشاءاللہ اس میں سے کچھ ٹاپکس کو ہم آئندہ اپنی ڈسکشنز میں لیں گے. سب کچھ تو کور نہیں ہو سکتا، لیکن چند ایک باتیں اخلاق کی نوعیت کی بھی ہم لائیں گے ذرا ڈیٹیل میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا. اور تیسری چیز ہمارا عمل ہے. عمل میں ایک تو ہماری عبادات ہیں جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اور دوسرے ہمارے بندوں کے ساتھ تعلقات ہیں. تو جب تک ہمارے عمل میں خوبصورتی نہیں آتی، مثلا والدین کے ساتھ خوبصورت معاملہ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. احسان کا کیا معنی ہوا؟ پھر کیا روٹ ہے احسان کا؟ بیسک روٹ کیا ہے اس کے ورڈ کا؟ احسان کے اصل حرف کیا ہے؟ ہے سین نون حسن. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ خوبصورت پیارا اچھا سلوک کرو، جو واقعی اچھا نظر آتا ہو، اچھا معاملہ ہو. اسی طرح باقی انسانوں کے ساتھ بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھائی اور خوبصورتی کا معیار کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ملک میں مثلا مقابلہ حسن منعقد ہوتا ہے، اور اس کا معیار جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اب جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پر جب مقابلہ حسن ہوتا ہے تو مختلف چیزوں کا سامنے رکھی جاتی ہیں. جب ایسٹرن کنٹریز میں مقابلہ حسن ہوتا ہے تو وہاں کچھ اور معیارات ہوتے ہیں. تو اب ہر ایک نے اپنا معیار بنایا ہوا ہے، ہر ایک کا الگ کرائیٹیریا ہے. تو خوبصورتی کا ایک کرائیٹیریا تو وہ ہے سوچ بول اور عمل کی جو لوگوں نے دیا، اور ایک کرائیٹیریا وہ ہے جو قرآن و سنت نے دیا. اب قرآن و سنت میں کیا ہے اس کے لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. جب تک ہم جانیں گے نہیں اس وقت تک بات نہیں بنے گی. آج ہم نے مقصد زندگی پہ بات کی. مقصد کے ساتھ جینا کچھ اور ہوتا ہے اور بے مقصد جینا کچھ اور ہوتا ہے. آج ہم ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن دیکھیں گے شہد کی مکھی کے بارے میں. شہد کی مکھی کیا کرتی، اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، وہ کیوں جیتی ہے؟ شہد کی مکھی کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ کیا کرنے کے لیے؟ شہد پیدا کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے نا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شہد کی فیکٹری مکھیوں سے لگوائی. بڑی بڑی فیکٹریاں وہ کام نہیں کرتی جو ایک شہد کی مکھی کرتی. اور شہد کی مکھی کس طرح کام کرتی ہے اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گی، اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ شہد کی مکھی کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیں، کمپیرزن کریں کہ شہد کی مکھی جس کو ہم اگر ہمارے پاس آئے تو کیا کرتے ہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے، مار کیوں دیتے ہیں؟ مارا نہیں کریں اس کو. وہ آپ کے لیے شہد بناتی اور آپ اس کو مارتے ہیں، یہ تو نیگیٹو بات ہو گئی. اس کو ہم ٹھیک ہے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کاٹتی ہے تو ہم ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی مکھی لفظ بھی کوئی بہت خوبصورت نہیں، چھوٹی سی مکھی کیا کیا کمالات کرتی ہے. آپ نے بہت کچھ پڑھا سنا ہوگا اس کے بارے میں، لیکن ایسے تھوڑا سا ذرا دیکھتے ہیں کیونکہ اب ذرا ایک نئی سوچ کے ساتھ آپ دیکھیں گے. شہد کی مکھی کی زندگی کا مقصد شہد بنانا ہے، اور اس کے لیے وہ کتنی انتھک محنت کرتی ہے. اور میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اپنے خالق کی عبادت کرنا. ہم کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے آج تھوڑا سا شہد کی مکھی کے بارے میں کہ وہ ایک بامقصد زندگی گزارتی ہے. وہ اپنی پیدائش سے لے کر موت تک کیا کیا کرتی رہتی ہے اور کیسے کیسے کرتی ہے، اور یہ سب کچھ اس کو کس نے سکھایا ہے. کہاں ہے کوئی شہد کی مکھیوں کا ٹریننگ سینٹر؟ دنیا میں جب ایک فیکٹری لگائی جاتی ہے تو ورکرز کو کام، مثلا جہاز بنانے کی فیکٹری ہے تو اس میں کام کرنے سے پہلے کیا کر، جہاز بھی اڑتا مکھی بھی اڑتی ہے. اس لیے جہاز اڑانا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مکھی بھی اڑ سکتی ہے. تکبر کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سوچ یہ پیدا ہو گئی ہے نا کہ جو جہاز اڑاتا ہے وہ بڑا کام کرتا ہے، اور اگر کوئی صفائی کرتا ہے تو وہ چھوٹا کام کرتا ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے. نہیں، پیشے تو سارے اللہ نے ذہنی صلاحیتیں مختلف دی ہیں، ہمارا اپنا تو کوئی کمال نہیں نا، یہ قابلیت ہمیں اللہ ہی نے دی ہے. اس لیے ہر انسان کے اندر
عاجزی ہونی چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی کام کر رہا ہو. اچھا، تو بات یہ ہے کہ ایک شہد کی مکھی شہد بنانے سے پہلے کہاں سے ٹریننگ لیتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات اس کو سکھاتی. اور انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے لیے سالوں پڑھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. مکھی کا علم وحی الہی پر مبنی ہے، ڈائریکٹ انسٹرکشنز ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھو، آنکھیں کان استعمال کرو، پڑھو لکھو سیکھو، پھر جا کے جہاز اڑانا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پہ یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور جو چڑھنے والی بیلیں ہوتی ہیں، چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بناؤ، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسو، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پہ چلتی رہو. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. یہ آیات کہاں سے لی گئی ہیں؟ قرآن پاک کے بارے میں ہمارا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ شاید اس میں نماز کا ہی طریقہ بتایا ہوا ہے یا جہنم کی باتیں کی ہوئی ہیں اور بس، جبکہ قرآن شہد کی مکھی کی بات بھی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اپنا کام کیسے کرتی ہے. عربی میں اس کے لیے لفظ النحل استعمال ہوتا ہے. یہ چھوٹا سا کیڑا 1 سے 2 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے، جس کا دماغ ایک پن کے سرے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. سوئی کی پن ہوتی ہے نا، اس کے سرے سے چھوٹا دماغ ہوتا ہے اس کا، جس میں وہی آتی ہے. آپ خوش ہوتے ہیں کمپیوٹر کی چپ بنا کر کہ اس میں اتنی انفارمیشن آ گئی. شہد کی مکھیاں 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جس کو کوئین بی کہتے ہیں، دوسری نر ہوتی ہے ڈرون، تیسری ورکرز ہوتی ہیں. ہمیں تو سب ایک ہی جیسی نظر آتی ہیں. اب یہ ذرا ان کا ٹیم ورک دیکھیے. ان مکھیوں کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں جو سب مل جل کر ایک ٹیم کی شکل میں منظم طریقے سے کام کرتی ہیں. اور ہم جب مل کے کام کرتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں. کوئین کا جو لائف سپین ہے 2 to 3 years ہوتا ہے. ایک کوئین مکھی جو ہوتی ہے 2 سے 3 سال تک زندہ رہتی ہے. اس کی فوڈ کیا ہوتی ہے؟ ایٹ اسپیشل کائنڈ آف فوڈ کالڈ رائل جیلی. اس کی خاص غذا ہوتی ہے، خاص قسم کے کھانے میں رہتی ہے. اس کا کام انڈے دینا ہوتا ہے. یہ سب مکھیوں سے منظم طریقے سے کام لیتی ہے. باقی تمام مکھیاں اس کی اطاعت کرتی ہیں. جیسے اسکول میں ایک پرنسپل ہوتی ہیں، ان کا خاص آفس ہوتا ہے، ان کا کام سارے سٹاف اور سب اسٹوڈنٹ سے کام لینا ہوتا ہے، اور سب باقی لوگ ان کی بات مانتے ہیں. نر جو مکھی ہوتی ہے ڈرون، صرف میٹنگ کے کام آتا ہے، اس کے بعد مر جاتا ہے. باقی سب کچھ فیمیل کرتی ہیں. ورکر مکھیاں، یہ مکھیاں لاروا کو کھانا کھلاتی ہیں. اس کے علاوہ چھتا بنانے، اس کو صاف رکھنے، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی ان کی ہوتی ہے. پھولوں کے رس نیکٹار کو بھی شہد میں تبدیل کر کے جمع کرتی ہیں. اصل کام جو بہت زیادہ کرنے والی ہیں وہ کون ہے؟ ورکر مکھیاں، عوام. قرآن پاک میں آتا ہے یخرج من بطونها شراب، پھر گھر بناتی ہیں. چھتا اس کو کہتے ہیں ہم. اب اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں حیرت انگیز طور پر پہاڑوں، درختوں اور بیلوں کا ذکر آتا ہے جہاں پر یہ چھتے بناتی ہیں. سب سے بڑی تعداد میں اور بڑے حجم کے چھتے پہاڑوں میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلا نام پہاڑوں کا لیا ہے. ہم عام طور پر پہاڑوں میں لگے ہوئے چھتے نہیں دیکھتے. اس کے بعد درختوں میں اور پھر گھروں میں، بیلوں وغیرہ پر. چھتا موم یعنی ویکس سے بنتا ہے جو مکھی کے پیٹ سے خارج ہوتا ہے. مکھی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے موم بنایا. اس چھتے میں ایک ہی ناپ سائز کے بہت سے خانے ہوتے ہیں، سب کا سائز ایک ہوتا ہے. ہم انسان پینسل رکھ کے ناپ کے بھی اتنا پرفیکٹ نہیں بنا سکے. یہ خانے یعنی سیلز
مخروطی شکل یعنی ہیکساگونل شیپ کے ہوتے ہیں، 6 کونوں والے. 6 کونے کس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں پھر جگہ ضائع نہیں ہوتی، میکسیمم سپیس استعمال کرتی ہیں. چھتے کی تعمیر کے بعد مکھیاں کھانے کی تلاش میں نکلتی ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور کچھ بچا کے بھی رکھتی ہے جو پھر شہد بنانے کے کام آتا ہے. قرآن میں لفظ سمر آیا ہے جہاں سے یہ اپنا کھانا لیتی ہے، اور یہ سمر کا لفظ جو ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کے ایکسٹریکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یہ مکھیاں بھی پھولوں کے نچوڑ کو ہی لیتی ہیں جس کو نیکٹار کہتے ہیں، ہر چیز نہیں لیتی پھول میں سے. کس نے بتایا ان کو کہ کیا لینا ہے؟ اللہ تعالی نے. ایک خاص بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم اپنے رب کے راستے پر جو تمہارے لیے طے کر دیے گئے اسی پر چلو. تو جب یہ فوڈ سورس کو تلاش کرتی ہیں یعنی پھول وغیرہ، تو یہ ایک خاص اسموتھ راستہ اختیار کرتی ہیں. جب ایک مکھی کھانے کو تلاش کر لیتی ہے تو دوبارہ چھتے کی طرف اڑتی ہے تاکہ اپنی ساتھی مکھیوں کو بھی اس کی اطلاع دے سکے. اگر ہمیں پتا چلے کہیں کھانا ہے یا کچھ بٹ رہا ہے یا مل رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خود ہی اپنے لیے رکھ لیں سارا کچھ سنبھال کے. یہ مکھیاں آپس میں الٹرا سونک لہروں کی مدد سے رابطہ رکھتی ہیں. موبائلز ہوتے ہیں ان کے پاس، کسی وائر کے بغیر وہ ایک دوسرے سے الٹرا سونک ریز کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کر رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو کس طرف جانا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں کہاں پھول ہے، کہاں کہاں غذا ہے، چلو سب وہیں چلتے ہیں. غذا ڈھونڈنے کے لیے شہد کی مکھی زگ زیگ ڈانس کرتی ہے 8 کی شکل میں، جو دراصل 8 کا فگر ہے. سورج اور چھتے کے درمیان کی لکیر اور زگ زیگ کا زاویہ مل کر غذا کی جگہ کی صحیح نشاندہی کرتی ہے. اب دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں، اور کس طرح اس کو پتا چل جاتا ہے کہ فوڈ کہاں ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ خود اوروں کو بھی ساتھ لے کے گھومتے 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 وہاں جا پہنچتی ہیں. یعنی ایک ہی مکھی کی اڑان ہے. اس طرح ڈسٹنس بتانے کے لیے وہ اپنے جسم کے نچلے حصے کو ہلاتی ہے. مثلاً 250 کلومیٹر کو بتانے کے لیے اسے آدھے منٹ میں 5 دفعہ ہلانا پڑتا ہے. یعنی 5 دفعہ اپنے جسم کا نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے نا ایسا لمبا سا، اس کو ہلا کے بتاتی ہے کہ 250 کلومیٹر پہ ہے فوڈ. جب ایک مکھی کسی پھول کا رس نیکٹار چوس لیتی ہے تو دوسری مکھیوں کا وقت اور انرجی بچانے کے لیے نیکٹار کا ایک ڈراپ مخصوص خوشبو سینٹ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے تاکہ ان کو خبردار کرے. یہ کیوں خبردار کرتی ہے کہ تم آ کے یہاں وقت نہیں ضائع کرنا، یہاں اب اور کچھ نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا آ کے ذرا گرے وہ، اس کو خبر تو ہو. بعض اسٹوڈنٹس کا حال کیا ہوتا ہے، وہ اپنا پڑھ لیتے ہیں پھر دوسروں کو باتوں میں لگاتے ہیں یہ نہ پڑھ سکیں تاکہ ان کے نمبر اچھے نہیں آئیں. اگر خود کوئی نوٹس یا کتاب کہیں سے دیکھ لیں تو کسی کو نہیں بتاتے تاکہ صرف وہ سب سے آگے نکلیں، باقی سب پیچھے رہے. لیکن شہد کی مکھی یہ نہیں کرتی، فلاورز کو مارک کرتی جاتی ہے. اگر کوئی انسیکٹیسائڈ کا اسپرے کیا ہو تو شہد کی مکھی دوبارہ چھتے میں جانے کے بجائے وہیں مر جاتی ہے. اس طرح دوسری مکھیوں کو مرنے سے بچا لیتی ہے. کتنی پازیٹو تھنکنگ ہے اس کی، دوسروں کے لیے جیتی ہے، اپنے لیے نہیں. خود غرضی نہیں ہے اس میں، دوسروں کی بھلائی کرتے کرتے اپنی جان تک دے ڈالتی ہے. اسلام میں بھی تو شہادت کا یہی کانسیپٹ ہے نا. یہ مکھی شہد بنانے کے علاوہ کراس پولینیشن میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے، اس کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے. چھتے کی بہترین تنظیم کرتی ہے. اس چھتے میں 80,000 مکھیاں رہتی ہیں جو مکمل نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہیں. اور ہم اس کمرے میں کتنے ہیں؟ چند 100 ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 200-300 لوگ ہوں گے. لیکن ذرا سی بات ادھر سے ادھر ہوتی تو ہم سب بھن بھنانے لگتے ہیں. حتیٰ کہ جب وہ چھتے میں داخل ہوتی ہیں تو ملکہ مکھی دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک ایک کر کے سب مکھیاں آتی ہیں، کیو بناتی ہیں لائن میں. اور ہم ایک دوسرے کو دھکے دے کے اللہ کے گھر میں طواف کرتے ہوئے بھی دھکے دے کے رستہ بنا کے نکلتے ہیں. وہاں بھی صبر نہیں کرتے. دروازے کی جگہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک مکھی اندر آ سکتی، یعنی کام سے واپس آتی ہے 1 by 1 انٹر ہوتی. اتنا سخت ڈسپلن. شہد کے بنانے کے عمل میں فیلڈ بیز رس کو اپنے ہنی سیک میں لاتی ہیں اور چھوٹی مکھیوں کے منہ میں ڈالتی ہیں. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو بھی لا کے پلاتی ہیں.
وہ اس میں سے پانی کو اپنے پروں کے ذریعے سے ایواپوریٹ کرتی ہیں. جب یہ نیکٹر گاڑھا تھک ہو جاتا ہے تو اس کو خانوں سیل میں موم کے ذریعے محفوظ کر دیتی ہیں, یعنی بوٹلز میں بند کر کے اوپر سے سیل کر دیتی ہیں. کتنی ذہانت ہے مکھی کے اندر. یعنی پہلے سیک میں رس لاتی ہیں, پھر کچھ مکھیاں اندر ہوتی ہیں جو چھوٹی, ان کو بھی دیتی ہیں, اور پھر اس کے بعد مخصوص خانوں میں ڈالتی ہیں, پھر پنکھا جلتی ہیں اپنے پروں سے, جل جل کے پنکھا جل جل کے سب اس فالتو پانی اڑاتی ہیں. صرف تھک مادہ اندر رہتا ہے, اس کو پھر وہ خاص قسم کے گلینڈز کے ذریعے شہد میں بدل کر ڈبوں میں بند کر کے اوپر سے سیل کر دیتی ہیں. شہد کی مکھی 1 پاؤنڈ شہد جمع کرنے کے لیے 55,000 میل اڑتی ہے. 2 ملین پھولوں کا رس چوستی ہے. 1 پاؤنڈ شہد, 1 پاؤنڈ کتنا ہوتا ہے؟ ایک وہ جار میں آ جاتا ہے عام طور پر ایک پیکنگ. زندگی بھر میں ایک شہد کی مکھی 1 چائے کا چمچے کا 12واں حصہ شہد بناتی ہے صرف, یعنی 1 ڈراپ مثلاً, حالانکہ اس کی اپنی ضرورت اس سے کئی گنا کم ہوتی ہے. یعنی وہ خود اس کو کھانے کے لیے اتنی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ہمارے لیے ایک شہد کی مکھی ساری زندگی میں 1 ڈراپ شہد بناتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, شہد نکالتے ہیں, تھوڑا سا ڈالتے ہیں, باقی چمچ برابر رکھ دیتے ہیں سنک میں, وہاں سے دھو کے باہر. کتنی ناقدری کرتے ہیں. وہ اس نے ساری زندگی اپنی لگا دی ایک مکھی بیچاری نے اس کو بنانے میں, اور ہم نے اتنی بھی قدر نہیں کی کہ وہ سارے ڈراپ کو لے تو لیں, اسے استعمال تو کریں, اس کو ضائع کر دیتے ہیں. ان کی صحت اور صفائی کا بھی خاص نظام ہوتا ہے, وینٹیلیشن کا انتظام ہوتا ہے. کتنے سمجھدار ہیں. کچھ مکھیاں چھتے کو بیرونی عوامل سے بچاتی ہیں جو جراثیم بیکٹیریا پیدا کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا, چھتا لٹک رہا ہوتا ہے, کبھی آندھی چل رہی ہے, کبھی مٹی اڑ رہی ہے, کبھی اور چیزیں آ کے اس پہ بیٹھ سکتی ہیں. ان جراثیم کو باہر نکال دیا جاتا ہے یا پھر امبالم کر دیا جاتا ہے. حنوط نہیں کہتے یہ جیسے ممیوں کو وہ کرتے ہیں. چھتے کی وینٹیلیشن کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں شہد خراب نہ ہو جائے, ان مکھیوں کو 35 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر برقرار رکھنا ہوتا ہے, جس کے لیے وہ اپنے پروں سے ہوا دیتی رہتی ہیں, اور ایک طرف کی ہوا دوسری جانب بھی منتقل کرتی ہیں. ایئر کنڈیشننگ کتنی محنت کرتی ہیں اس کے اوپر. شراب مختلف الوانہ, رنگ برنگ کا شربت ہے یہ, کلرفل. فلیور بھی مختلف ہوتے ہیں. ان کے کیمیکل سبسٹینسز بھی لیے جا سکتے ہیں. اس کے فائدے کیا ہیں؟ شہد کی مکھی سے شہد حاصل ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں, ہمارے جسم کے لیے بہت مفید ہے, بہت سے غذائی فائدے بھی ہوتے ہیں اس کے, مختلف بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں تو معلوم ہے شہد کی مکھی صرف شہد بناتی ہے. شہد کے علاوہ رائل جیلی, ویکس بناتی ہے, پولینیشن کا کام کرتی ہے. اسی طرح اس کا ڈنگ وغیرہ بھی کام آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو, شہد اور قرآن. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون, ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ غور و فکر کا سبق کون دے رہا ہے آپ کو؟ قرآن دے رہا ہے. اور آج مسلمانوں نے غور و فکر چھوڑ دیا. ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن کائنات پر غور و فکر نہیں کرتے. شہد کی مکھی سے کیا باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی؟ سب سے پہلے تو اللہ کی اطاعت, بامقصد زندگی, ٹیم ورک, مل جل کے کام کرنا, آپس کی کوئی لڑائیاں ان کی نہیں ہوتی, کوئی لیگ پولنگ نہیں ہوتی. دوسروں کے کام کی مشقت کو بچانے کے لیے وہ سینٹ چھوڑ کر جاتی ہیں, مارک کرتی ہیں پھولوں کو. اگر کوئی ہلاکت خیز چیز اسپرے وغیرہ ہو تو واپس اپنے چھتے کی طرف نہیں جاتی, وہیں ختم ہو جاتی. دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا. یہ شہد اپنے لیے نہیں بناتی, کس کے لیے بناتی؟ ہمارے لیے بناتی ہے. ہم نے کبھی اس کے لیے تھینکس کے لفظ نہیں بولے. فرض شناس ہوتی ہیں, اپنی ڈیوٹی پوری کرتی ہیں, ڈیوٹی چھوڑ کے نہیں بھاگتی, انتھک محنت کرتی ہیں. کتنے ہزار کلومیٹر دوڑتی ہیں 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے.
55,000 کام کی بہترین تقسیم کرتی ہیں. ڈویژن آف ورک بہت زبردست ہے ان کا. بے غرض زندگی ہے, انسانوں سے کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. خوبصورت کام کرتی ہیں. احسن عملا ہے نا, احسن عمل کتنا فائدہ مند کام ہے. فیہ شفاء للناس, ایسی چیز بناتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں, اپنے آپ سے سب سوال کیجئے, میں زندگی میں کون سا ایسا کام کر رہی ہوں یا کر سکتی ہوں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو؟ کیا میں کچھ کر رہی ہوں ایسا کام جس میں انسانوں کا بھلا ہو, یا آئندہ کچھ کرنے کا ارادہ ہے, یا کوئی پلاننگ ہے یا نہیں؟ اب دیکھیے, پھر ہم اگر انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں تو جانوروں کی سطح پہ جی رہے ہیں نا. ایک بلی کی زندگی میں ہماری زندگی میں کیا فرق ہے؟ ہاں, وہ بھی گھوم پھر رہی ہے, ادھر آ رہی ہے ادھر جا رہی. کبھی آپ بلی کو غور سے دیکھتے رہے نا کہ کدھر جا رہی ہے. بس کبھی ادھر جا کے بیٹھ جائے گی, کبھی کھڑی ہو جائے گی, جہاں اس کا دل چاہے چلی جاتی ہے. کوئی مقصد نہیں زندگی میں. اور آپ کو پتا ہے کہ شہد کی مکھی کے اندر ایک سیکریفائس کا جذبہ ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. تو ہمیں بھی بامقصد زندگی گزارنی ہے. ایک طرف اپنے خالق, اپنے مالک کے ساتھ بہت خوبصورت تعلق پیدا کرنا ہے, دوسری طرف انسانوں کے لیے اور باقی ساری مخلوق کے لیے کیا بننا ہے؟ فائدہ مند, نفع مند. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر الناس من ينفع الناس. انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ایک کی زندگی بامقصد ہے, ایک کی بے مقصد ہے. ایک اپنے کام سے نکلتی ہے, رس چوس کے اپنے گھر واپس جاتی ہے اور شہد بناتی ہے جو انسانوں کے لیے شفا ہے, شفا لاتی ہے. دوسری مکھی بیکار نکلتی ہے, در در گھومتی ہے, ہر ایک کی جھڑکیاں کھاتی ہے, کوئی ادھر دتکارتا ہے, کوئی ادھر دتکارتا ہے, اور الٹیمیٹلی جس چیز پہ بیٹھتی ہے شفا کی بجائے کیا لاتی ہے؟ بیماری لاتی ہے, فساد پھیلاتی ہے, بگاڑ پیدا کرتی ہے. چلیے, اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں میں اتفاق, اتحاد, باہم محبت, ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات دے, ہمیں اچھی خوبصورت سوچ دے, خوبصورت بات کی توفیق دے, اور خوبصورت عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.